مین جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ تو فائنانس منسٹر کا ہی ہوا ہے، شوکت ترین صاحب کا. اور وہ جب حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا گیا کیونکہ ان کو کس طریقے سے پیسوں کے اور نوٹوں کے بیگ لا کے اور کس طریقے سے ضمیر فروشی کر کے سینٹ میں ان کو زبردستی یوسف رضا گیلانی کے ذریعے اور جو پوری پی ڈی ایم کا جو ٹولہ جو وہ اکٹھا ہو گیا تھا، اور اب تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوا کہ سب آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو جب حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا گیا تو ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ جب آپ فیڈرل منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 6 منتھس میں ری الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے. تو انہوں نے ویسے ہی وہ ریٹائرڈ ہو جانا تھا کیونکہ انفارچونیٹلی ان کو پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ ہرایا گیا. ترین صاحب کا یہی مسئلہ ہے، اب شوکت ترین صاحب کو بھی آپ کو الیکٹ کرنا پڑے گا سینٹ میں، تو یہ بھی ایزیلی ہو جائے گا یا یہاں پہ کوئی سرپرائز ہوگا؟ نہیں فواد، وہ وہی بات ہے نا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب اگر وہ اوتھ لیتے ہیں، اگر آپ ایسے پی ایم ہوتے ہیں، ایڈوائزر ہوتے ہیں، اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کو 6 منتھس میں نہیں الیکٹ ہو کے آنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ اگر آپ کو یاد ہے حفیظ شیخ صاحب نے اوتھ لے لیا تھا فیڈرل منسٹر کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پریولیجز اور آپ کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ ایکولنٹ ٹو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے یا اسٹیٹ منسٹر. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو آنا پڑتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جب این ایف سی کا معاملہ ہوگا، ای سی سی کا ہوگا، جو امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں، جو شوکت ترین صاحب کو بھی وہاں بیٹھنا پڑے گا. تو شوکت ترین صاحب کے لیے بھی وہی چیز ہو جائے گی کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ وہ اگر، کیونکہ اب اور تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی حماد اظہر صاحب تھے، ان کو بھی آپ نے چینج کر دیا، توانائی میں بھیج دیا، تو اب بلا شرکت غیر شوکت ترین ہی فائنانس دیکھیں گے. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ظاہری بات ہے کہ ابھی تو ایک وہ نیوز ہی آئی ہے نا ابھی جو ان کا ٹائٹل ہے اور وہ پھر انہوں نے کس پوزیشن پر، اگر وہ فیڈرل منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں تو پھر وہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو وہ بہرحال میں فواد آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ چونکہ وہ پھر اس وقت ایک ٹیکنیکل ہماری ایک مجبوری تھی کہ وہ سینٹ کا الیکشن حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تو بائی الیکشن میں کہیں اور سے تو ہم نے ان کو ٹکٹ دی نہیں تھی. تو ابھی شوکت ترین صاحب بھی بہت ایکسپیرینس ہے، حفیظ صاحب بھی بہت ایکسپیرینس تھے، بڑے اچھے طریقے سے. دیکھیں 31,000 ارب کا جو قرضہ ہماری حکومت پہ چڑھایا گیا تھا وہ ہم نے تو نہیں لیا تھا، تو پچھلی حکومتوں نے لیا تھا. تو اس کو کولیپس اکانومی کو سٹیبلائز کرنا، روپے کو ڈیویلیو ہونے سے بچانا، اکنامک کولیپس سے پاکستان کو بچانا، قرضوں کو واپس کرنا، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا، پرائمری بیلنس کو ایکول کرنا، اور پھر ایکسپورٹ کو 17% پر لے کر جانا اور امپورٹ بل کم کرنا. تو یہ اچھے ٹاسک ہیں. اور پھر ایف بی آر بھی اچھا کام کر رہی ہے کہ 27 لاکھ کے قریب جو ہمارے ٹیکس پیئر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو گئے، اور مزید کی بھی ہماری کوشش ہے، ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا جو بوجھ ہے وہ صرف 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نہ کریں. تو اس میں ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ وقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کس کو ری شفل کرنا ہے. بیسک مین تو چینج یہی آئی ہے. اور ایک انفارمیشن منسٹر کا کہ چونکہ فواد چودھری صاحب کا ایک میڈیا ایک زیادہ رول ان کا پہلے بھی ان کے پاس یہ تھا، ہارڈ ہیٹر پہلے زیادہ تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب پی ڈی ایم کی جو بالکل جس طرح پی ڈی ایم ناکام ہوئی ہے، ان کا نظریہ فیل ہوا ہے اینٹی پاکستان، جس طریقے سے پی ڈی ایم ختم ہوئی ہے اور آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو اس میں میرا خیال میں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ فواد کو اب جا کے مجھے انفارمیشن دینا چاہیے. تو باقی تو وہی سینئر منسٹرز ہی ہیں. وہی ہے. پھر توانائی حماد اظہر کو نیا دے دیا. اگر فائنانس کے اعداد و شمار اتنے اچھے تھے، چیزیں تھے، تو ان کو بھی کنٹینیو کروا سکتا تھا. عمر ایوب سے توانائی لے کر ان کو اقتصادی امور دے دیا گیا. نئے نئے چیلنجز، نئے ٹاسک. اب جس طرح خسرو بختیار ہے، ان کو انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن دے دیا گیا، ان کا بھی نیا چارج. تو یہ جو نئے نئے چارج ہوتے ہیں، آپ خود بھی وزیر ہیں، تو کچھ ٹائم لگتا ہے پھر ڈیلیور کرنا، کیونکہ اب تو ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے. تو یہ کیا صحیح موو ہوتی ہے کہ سب کو ہلائیں؟ فواد بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک نیشنل نیریٹو اور آپ کا ویژن ہے کیا. میں اگر اپنی گورنمنٹ کا ویژن، پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن دیکھوں تو اس میں مجھے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ احساس پروگرام نظر آتا ہے. پھر مجھے کامیاب جوان پروگرام نظر آتا ہے. پھر مجھے 10 بلین ٹری سونامی جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے. پھر مجھے انصاف ہیلتھ کارڈ نظر آتا ہے، صحت کارڈ جو ہے. پھر مجھے 50 لاکھ ہاؤسنگ جو سستی اسکیم ہے وہ مجھے نظر آتی ہے. پھر عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم ایکسٹرا میجر لیتے ہیں، اور جیسے اسپیشلی ابھی 7.8 بلین کا جو ہے رمضان پیکج تاریخ کا سب سے بڑا دیا گیا، اور جو ہمیں یوٹیلیٹی سٹور خسارے میں 10 سے 12 ارب کے خسارے میں ملے تھے، ہم نے اس کو 10 ارب کی سیل سے 100 ارب کے اوپر لے کر آئے. اور میں پہلی دفعہ خود یوٹیلیٹی سٹور جب جاتی ہوں، سٹینڈرڈ کی چیزیں ہوتی ہیں 19 اشیاء پہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. تو میں اگر ٹاپ ایجنڈاز اپنے دیکھتا ہوں تو اس کو
کنٹینیو رکھنا ہے. سینئر منسٹرز تو وہی ہیں, مجھ سمیت 18 منسٹرز کے پورٹ فولیو آج تک چینج نہیں ہوئے ہیں. تو جو فائنینس منسٹری ہے ظاہری باتیں ہیں. آپ کی کرسی بڑی مضبوط ہے, آپ ابھی تک نہیں ہلی, کہ آپ کو کوئی نیا ٹاسک نہیں چاہیے, کوئی نیا ٹاسک مل جائے, یا آپ خوش ہیں یہاں پہ؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور پھر ہمارے جو انیشیٹو ہے, جو ہم نے 70 سال میں پہلی دفعہ کلائمیٹ چینج منسٹر کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا, اس میں 10 بلین ٹری سونامی, کلین گرین پاکستان, ای ویہیکل پالیسی, ریچارج پاکستان, پھر پلاسٹک بیگز بین, اسی طرح کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم بون چیلنج کو پورا مکمل کرنا, پھر اس کے بعد UN کا ہمیں اپریشیٹ کرنا, پرائم منسٹر عمران خان کا ٹاپ 5 لیڈر میں کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میرا پورٹ فولیو تو بہت اہم ہے. اور لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو جو پبلک جو ووٹ کا ٹرسٹ تھا, بلایا تو پاکستان کو کیوں نہیں بلایا؟ حالانکہ ہم تو بڑے افیکٹ بھی ہوئے ہیں اور ہم بہت کاوشیں بھی کر رہے ہیں, تو UN کی سطح پہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا, کیوں ایکسکلوڈ کیا گیا US نے جب بلایا تھا؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے اس کا ایک سیٹل آنسر لینا ہے اور آپ نے مجھے اس کا ایکیڈیمک جواب لینا, تو وہ تو یہی ہے کہ اس میں سب سے پورسٹ آف دی پورسٹ کنٹریز اور پھر وہ ممالک جو سب سے زیادہ جو ہیں ایمیشنز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جیسے امریکہ خود ہے, انڈیا خود ہے, پھر EU کے کچھ ممالک ہیں, چائنا بہت ہے, اور ہمارا تو 0.1% بھی جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں حصہ نہیں ہے. پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹک تھریٹس میں آتا ہے, لیکن پاکستان کا حصہ کوئی نہیں ہے. اور پاکستان نے جو ابھی 2-2.5 سال میں پرائم منسٹر عمران خان کے انڈر جو انیشیٹیوز لی ہیں, وہ تو ایکسٹرا آرڈنری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے. لیکن پولیٹیکل آنسر تو آپ نے ٹھیک کویسچن کیا, وہ یہی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمیں مزید دنیا کو اکنالج کروانا چاہیے. ہمیں اپنی فورن پالیسی کے اندر جس طرح ہم جب LOC کے اوپر ہم ٹینشن ہوتی ہے, یا پھر کشمیر کے جو ایشو ہوتے ہیں جس میں ہم پھر اپنے ایمبیسڈرز کو, ڈپلومیٹس کو بلاتے ہیں, فورن منسٹر پر ہم کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کیا مشکلات ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے. میں آئی ایگری ود یو, میرا خیال میں کہ ہمیں مزید اپنے ایفرٹس کو بتانے کی ضرورت ہے, چاہے امریکہ, کیونکہ امریکہ خود تو لاسٹ ایئر پہلے تو پیرس ایگریمنٹ سے بیک آؤٹ کر گیا تھا نا, تو کلائمیٹک جو سب سے زیادہ, جس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ میں حصہ ہے, اس کا بیک آؤٹ کر رہا ہے, اور اب دوبارہ واپس کلائمیٹ انیشیٹو میں واپس آ جو بائیڈن کی حکومت کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں مزید بات کرنی چاہیے, ہمیں مزید ہمیں ملکوں کو اکنالج کروانا چاہیے, اور پاکستان کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن بتانا چاہیے کہ ہم انڈر اکنامک کنسٹرینٹس ہمارا ملک ہے, غریب ملک ہے, اس کے باوجود بھی ہم بہت کاوشیں بھی کر رہے ہیں, تو اس کو اکنالج بھی کریں. اب تھوڑی سی ڈومیسٹک میں صورتحال پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. کروانا چاہیے. جی, ابھی آپ کے ایک کولیگ ہیں SAPM ہیں شہزاد اکبر صاحب, اب وہ اپوزیشن, ویسے تو PDM آپ نے دیکھ لیا کہ جو صورتحال ہے ہی ہے, لیکن اب تو وہ جاتی عمرہ کے بھی وہ ہو گیا, ہمیں نیا نام بھی بتا دیا کہ جو اصل نام تھا مانک تھا, تو جو جاتی عمرہ ہے جو جاری ہے, وہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے امپورٹنٹ کیا کہ اب وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اچھا فواد, ہمیں پہلے چیز کو سمجھنا چاہیے. میں ایک چیز پہلے اسٹیبلش کر دوں, میرا پوائنٹ اسٹیبلش میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جب بھی بیواؤں کی, یتیموں کی, غریبوں کی زمینوں پہ یا اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹوں پہ, گھروں پہ قبضے ہوتے ہیں, اس قبضہ مافیا کا جو نام ہے وہ ہمیشہ PMLN کی طرف کھرا نکلتا ہے. اور جب بھی کوئی قبضہ مافیا اور کوئی بڑا گروپ جو 35 سال سے رساگیر ہوں گے, قبضہ مافیا ہوں گے, جو بدماش ہوں گے, جو غنڈے ہوں گے, اور جو دوسروں کی زمینیں ہڑپ کرتے ہوں گے, اس کو ضرور مریم باجی کہتے کہ وہ PMLN کا سرمایہ. ان کا ہمیشہ جو کھرا نکلتا ہے وہ PMLN کے ساتھ نکلتا ہے, کسی اور اس طرح پولیٹیکل پارٹی کا نہیں آتا. تو 35 سال سے پنجاب میں جو رساگیروں کی جو حکومت تھی قبضہ مافیا کی, اس کی سرپرستی تو PMLN کو حاصل ہے. اب تو PMLN کے ورکر کو یہ بھی مبارک ہو کہ اب تو یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پنجاب حکومت کی جو ایک زمین تھی, سرکاری زمین, اس کو کس طرح رات کے اندھیروں میں اور دھونس دھاندلی اور پھر یہ کہ قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے اس کو بھی جاتی عمرہ یا نواز شریف اور ان کی فیملی کے نام کر کے 839 کنال زمین جو ہے وہ ہڑپ کر کے اور اس کے اوپر جاتی عمرہ کا محل جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اب جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو سوال کا فورم تو یہی ہے کہ دیکھیں 450 ارب کے قریب کی زمین کی جو مالیت تھی وہ پنجاب حکومت نے واگزار کروائی ہے. جو ریونیو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ نے جب سوال پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کسی وحیدہ نامی خاتون کے نام تھی. اور میں آج سٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی جس طرح کے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ فرما رہے تھے, یا تارڑ فرما رہے تھے, یا مریم اورنگزیب بول رہی تھی.
سمجھنا چاہیے ان کو بات کو. ایک تو یہ کہ سب سے پہلا فورم یہ ہے کہ پریس کانفرنس کرنے سے اور ڈرامہ کرنے سے جو ہے وہ قبضہ مافیا کی شکلیں نہیں بدل جاتی, شکلیں تو وہی پی ایم ایل این کی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ غریب کا گھر جو ہے وہ جب گراتے, جب انکروچمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس میں تو سب سے پہلے امیروں کے قبضہ مافیا کے گھر گرنے چاہیے اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن برابر ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ ایشو, آنسر تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ فواد, صرف ایک سیکنڈ. تیسرا یہ ہے, دیکھیں تیسرا یہ ہے کہ کل کا ایک پراپر ایک ڈرامہ مچایا گیا ہے کہ کسی طریقے سے جی زمین گرائی جا رہی ہے. ابھی تک تو وہ کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں اور وہاں پہ ایک کنٹینر جو ہے وہ جا رہے, تو جیسے جو آج کل کی سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی ٹی ایل پی کے حوالے سے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم نے رائے ونڈ محل کو گرانا ہو تو کیا وہاں پہ وہ کنٹینر کے ذریعے گرایا جائے گا؟ عقل کو ہاتھ لینی چاہیے. وہاں پہ بلڈوزر جائیں گے, وہاں پہ پوری انکروچمنٹ کی ٹیم جائے گی, ریونیو ڈپارٹمنٹ جائے گا, تو آپ یہ ایکسکیویٹر جائیں گے. تو دیکھیں نا, ہر چیز کو ڈرامہ بنانا جو ہے نا پی ایم ایل این کا خاصا ہو گیا. اصل میں وہ اپنی ناکامی کا, جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر یہ لوگ جن کو ریجیکشن ہوئی ہے, ان کو گلگت بلتستان میں جو پی ایم ایل این کو ریجیکشن ہوئی ہے, اور جو سینٹ کے الیکشن میں بالکل ناکام ہو گئی یہ پی ایم ایل این. جاتی وہ جو کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, مریم باجی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانی ہو کے ناشتی ضرور پی رہی تھی یوسف رضا گیلانی کی اس کے اوپر, جو کیونکہ یہ تجویز کنندہ تھے. لیکن آج اسی کا رونا رونا یہ لوگ رہے ہیں کہ ان کا جی ہمارا شوکس نوٹس اٹھا کے پھینک دیا. اور ایسا نہیں, اقبال صاحب آپ دیکھیں اتنے بڑے کوئی ایکس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر گزرے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ ایک واٹس ایپ کے مطلب گروپ کے مالک ہیں جس میں سے وہ بچوں کی طرح لوگوں کو نکال کے اس میں سے پھینک رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں, ان کی جو یہ عجیب سی باتیں ان کو پر کان نہیں دھرنے چاہیے. حال بتائیے اسٹیبلش کرے کہ ان کے پاس جاتی عمرہ کے کاغذ ہیں, یا وہی قطری خطوط نکلیں گے, یا وہی قطری شہزادے ملیں گے.